یہ اس وقت وعدہ ہے جب اپنے کام پہ کھڑے. ایک آدمی جاب پہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو کبھی جاؤ اپنا کام خود کرو. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. یاد ہی نہیں رہا کہ دنیا میں دین پھیلانا اور اس کے لیے نقل و حرکت اور پھرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام تھا اور ہے اور رہے گا. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. شاباش. کس لیے؟ اگر سبب کتنے نیکی کے کام اور کوئی دین کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی حقیر نہیں، ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اس میں جو سب سے خوبصورت چیز تھی جس کو ہمارے ساتھ جوڑ کر فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. کس لیے یا اللہ؟ اخرجت للناس، تم گھروں سے نکلتے ہو بلکہ نکالے گئے ہو. نکالنے والا اللہ ہے. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بھلائیوں کی دعوت دیتے، میرے پیغام کو لے کر پھرتے ہو. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے تو میرا پیغام پہنچاتے ہو. تو وہ کسی شاعر نے کہا مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا. پتہ نہیں آپ کو اردو بھی پوری سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی. تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. تو تشریح کرتا ہوں. ایک شکاری گیا جنگل میں تو ایک گھونسلے میں پرندے کے بچے چھوٹے چھوٹے انڈے سے نکلے تو ایک بچہ اٹھا کے لے آئے اور اس کو پنجرے میں ڈال دیا اور ایک کٹوری میں دانا ڈال دیا، ایک میں پانی ڈال دیا. جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اپنی دنیا اتنی ہی دیکھی، ایک پنجرا اور اس میں پانی بھی موجود اور ڈبل روٹی بھی موجود، بریڈ بھی موجود، مکھن بھی موجود. اس نے کہا شاید میرا یہی جہان ہے، یہی میرا چمن ہے، یہی میرا گلستان ہے. اسی میں پروان چڑھ 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 اس کا عادی ہو گیا. ایک دن شکاری نے دروازہ کھولا کہ بچے جاؤ اپنے چمن کو لوٹ جاؤ، اپنی آزادیوں کی طرف لوٹ جاؤ. وہ کہتا ہے تو بے پرواز نہیں، میں تو اڑنا بھول چکا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا. راہ چمن یاد نہیں. اڑ بھی جاؤں تو کہاں سے لائے تھے مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو اپنے چمن کا راستہ بھول چکا. اس امت پر یہ شعر فٹ آتا ہے کہ نہ ان میں اڑنے کی طاقت ہے، نہ انہیں اپنے میدانوں کا پتہ ہے، نہ اپنے چمن کا پتہ ہے، نہ اپنے گلستان کا پتہ ہے، نہ اپنی پرواز کا پتہ ہے، نہ اپنے اس مقصد زندگی کا پتہ ہے جس پر اس امت کو بنایا گیا اور بھیجا گیا. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار خوش باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. بھولی بسری داستانیں سنانے کو رہ گئی ہیں. لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو بھائیو بھولا سبق یاد کرو. پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے کہ ایک امت آئے گی، کیا کرے گی؟ اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھریں گے، ساری دنیا میں توحید کا نغمہ سنائیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. 4 لفظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس امت کے لیے. کنتم خیر امت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، 4 لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوئے ہیں. کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت. وجہ کیا ہے؟ میرا پیغام پہنچاتے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس کا تمام مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ تم اعتدال والی امت ہو. اعتدال والی امت،
جو تفسیر کے امام ہیں ابن جریر طبری، انہوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے، اور سب سے آخر میں ایک ترجمہ کیا ہے جو اگلے جملے کے ساتھ صحیح جوڑ کھاتا ہے. فرمایا تم امت واسطہ ہو. واسطہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے واسطہ کہتے ہیں. جیسے مجھے اور آپ کو جو چیز کنیکٹ کر رہی وہ یہ مائک ہے، یہ واسطہ ہے میرے اور آپ کے درمیان. تو ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم امت واسطہ ہو. جیسے پہلے انبیاء اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے، وہ بندوں کو اللہ سے، اللہ کو بندوں سے ملاتے تھے. اے امت محمد، اب تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ کام تمہارا ہے، تم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہو. شہداء علی الناس، اس لیے میں نے کہا کہ اگلے لفظ کے ساتھ یہ ترجمہ جڑتا ہے کہ تم گواہ ہو توحید کے پوری دنیا کے انسانوں کو جا کر سناتے ہو. قولوا لا الہ الا اللہ. یہ صرف آخرت کی گواہی مراد نہیں ہے، اس سے وہ بھی ہے اور دنیا کی گواہی ہے کہ تم پھرتے ہو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اور اللہ کے پیغام کو لوگوں کو سنا کر گواہ بنتے ہو توحید کے. اللهم انی اعهد الیک فی هذه الدنیا واشهدک وکفی بک شہیدا. سب سے پہلے گواہ میرے نبی. اچانک آپ کا بول یاد آ گئے. اللهم انی اعهد الیک فی هذه الحیاة الدنیا واشهدک وکفی بک شہیدا انی اشهد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر واشهد ان محمدا عبدک ورسولک واشهد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. یہ میرے نبی کے کلمات ہیں. سب سے پہلے گواہ ہمارے نبی. اے میرے رب، تیرے سامنے کہہ رہا ہوں اور تیرے سامنے میں مان رہا ہوں، اقرار کر رہا ہوں، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تجھ سے بڑا گواہ کوئی نہیں. تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، تیرا شریک کوئی. اور پھر اپنے پر ایمان لانا بھی آپ پہ فرض تھا. اور میں محمد تیرا رسول ہوں، اور جنت حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، موت کے بعد زندگی حق ہے. یہ گواہی ہے، گواہی. ہم دنیا کے انسانوں کے لیے گواہ بن کر آئے ہیں. آپ کے بڑے بزرگ یہاں گواہی کے لیے آئے. آج آپ یہاں بہت بڑا مجمع ہے. کئی صدیاں پہلے چند لوگ ایک ملک میں داخل ہوتے تھے اور پورا ملک کلمہ پڑ جاتا تھا. اب ساری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں. کبھی ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ چلو اس کو کہہ ہی دوں بھائی کلمہ پڑ جائے، مان لے. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، یاد ہی نہیں تو کریں کیا، آتا ہی نہیں، کہیں کیا پتہ ہی نہیں. چوتھا لفظ ہوجتباکم. سلیکشن کے لیے قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے. قرآن نے سلیکشن، چناؤ، 3 لفظ استعمال کیے. اختار، استفا، اجتبا، 3 لفظ. اختار ہوتا ہے کسی چیز کو پسند کرنا کسی اچھے کام کے لیے. جیسے اس مسجد کے لیے پینٹ خریدا گیا یا ٹائلز خریدی گئیں تو اس کا مقصد اچھا تھا، تو اس کے لیے اختار کا لفظ آتا ہے. اس کو اللہ نے استعمال کیا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں آپ کی سلیکشن کر چکا ہوں ایک اچھے کام کے لیے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور سے سنو جو میں کہنے لگا ہوں. دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے استفا. کسی خالص چیز کو تلاش کرنا ہو
تو اس کے لیے عربی میں اصطفا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب بازار میں جاتے ہو خالص دودھ کہاں سے ملے گا؟ تو جب آپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں خالص مکھن کہاں سے ملے گا، تو اس کے لیے اصطفا کا لفظ ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے خالص چنتا ہے وحی کے لیے، نبوت کے لیے. تیسرا ہے اجتباء. اجتباء ہوتا ہے کسی خاص کام کے لیے چناؤ کرنا. جیسے آپ کہتے ہو کہ مجھے ڈرائیور چاہیے، ڈرائیور، تو 10 آدمی آ جاتے ہیں. ایک کہتا میں پلمبر ہوں، ایک کہتا میں درزی ہوں، ایک کہتا میں کک ہوں. تو آپ کہتے ہیں ڈرائیور چاہیے. جو اس میں ڈرائیور ہوتا ہے آپ 9 کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں سے ڈرائیور کو لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اجتباء. اجتباء. تو اللہ تعالیٰ نے اجتباء کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال کیا اور پھر اس امت کے لیے استفاء کا لفظ نے استعمال کیا، کیونکہ استفاء کے معنی میں خالص کا مطلب داخل ہے، اور خالص 100% صرف انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں. تو یہ امت تو خالص نہیں، گناہ بھی کریں گے، نیکی بھی کریں گے، ملے جلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجتباء کا لفظ استعمال کیا. یہاں یجتبی میں اور یستفی یہاں ایک معنی میں، چونکہ نبی نہ خالص نہیں ہوتے، نبی تو پاک کی پاک، معصوم ہی معصوم. لیکن اس لفظ کو امت کے لیے استعمال کیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. ہم جسے چاہتے ہیں نبوت کے لیے پسند فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا هو اجتباکم وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی جان لگاؤ. کہ اللہ میں کیوں لگاؤں؟ تو اللہ کہتا هو اجتباکم، ہم نے تمہیں اسی کے لیے تو چنا ہے، تمہاری سلیکشن اسی کے لیے ہے. هو اجتباکم میں جواب ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد. دعوت کا کام کسی امت کو نہیں ملا، دعوت کا کام کسی امت کو نہیں ملا سوائے اس امت کے. چونکہ ثم ارسلنا رسلنا تترا، کہ اللہ تعالیٰ نبی کے بعد نبی بھیج رہے تھے. لکل قوم ہاد لکل امت رسول وان من امت الا خلا فیہا نذیر. نبی کے ساتھ نبی جڑے ہوئے آ رہے تھے. جب ہمارے نبی آئے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ یکون للعالمین نذیرا. سب کوئی نہیں آئے گا، یہی آئیں گے، یہی ہیں، یہی رہیں گے قیامت تک، سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانے. لہذا آپ تو چلے گئے، اب پیچھے کون کرے گا؟ هو اجتباکم، آپ کو چنا ہے، اس تبلیغ کے لیے چنا ہے. هو اجتباکم جاہدوا فی اللہ حق جہاد. کسی امت کو حکم نہیں تھا میرا پیغام پہنچاؤ. اور عجیب بات سنو، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عورت آئی بات پوچھنے، فرمایا کہ کس خاندان سے ہو؟ بنی اسرائیل سے ہو؟ کہا نہیں. کہا چلے جاؤ، میں تمہارا نبی نہیں، میں صرف بنی اسرائیل کا نبی بن کر آیا. کتنے بڑے 4 بڑے نبیوں میں عیسیٰ علیہ السلام ہے. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ 4 بڑے نبی شمار کیے جاتے ہیں، اور ان 4 کے بڑے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. تو اتنے بڑے نبی فرماتے ہیں کہ میں صرف بنی اسرائیل کا نبی ہوں، میں اور کسی کا نہیں ہوں. اور ہمارے نبی کے لیے ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. بتا دو میں کل کائنات کے انسانوں کا نبی ہوں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. انہیں بتا دو کہ جنات کا نبی بھی ہمارا نبی ہے، انسانوں کے نبی بھی ہمارے نبی ہیں، جنات کے نبی بھی ہمارے نبی ہیں. جب آپ اتنے عالم کی ذمہ داری اٹھا کر آئے تو آپ نوح علیہ السلام کی عمر تو پاتے 1450 سال. اللہ نے 23 سال نبوت کے، 63 سال ٹوٹل زندگی، اور یہ 63 سال جنوری فروری کے نہیں ہیں، محرم سفر کے ہیں. جنوری فروری کے لحاظ سے ہمارے نبی کی عمر 61 سال 1 مہینہ اور 16 دن. 61 سال 1 مہینہ اور 16 دن.
اگر 12 ربیع الاول کو پیدائش اور وفات مانا جائے. بعض علماء کہتے ہیں پیدائش 9 ربیع الاول ہے اور وفات 12 ربیع الاول ہے، تو اس کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ 20 دن، 63 سال اور 4 دن اگر 9 اور 12 ہو، اور اگر 12 اور 12 ہو تو 63 سال ٹوٹل زندگی. انگریزی کے 61 61، عربی کے 63، اور اس میں نبوت کا ٹائم 23 سال. لیکن یہ نہیں کہ آپ کو ابھی نبوت مل رہی ہے. ابو ہریرہ نے ترمذی شریف کی روایت، یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر. اور کتاب کا جواب آپ کو بتاؤں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے. 40 سال 6 مہینے 10 دن کو پانی. یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن انگریزی کے نہیں، عربی کے. آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 10 دن عربی، انگریزی نہیں. 21 رمضان یا 24 زیادہ جو صحیح ہے وہ 21، چونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کے لحاظ سے 21 رمضان پیر کی رات غار حرام میں اظہار. یہ اس کا جواب. ابو ہریرہ میں جب 40 سال کا تھا مجھے نبوت ملی، لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبی وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا. تو بھائیو میرے اللہ نے کیا کیا؟ آپ کو واپس بلایا، اور آخری حج کے موقع پر یہ ذمہ داری شفٹ ہوئی. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. واہ واہ. ایک دفعہ میں نے لسان العرب اور ڈکشنری عرب اس میں دیکھا کہ میرے نبی نے شاہد کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ تو اس میں حکمت ہوگی. خیر مجھے کیا خبر وہ حکمت کیا ہے، لیکن ایک تھوڑا سا کتاب کو دیکھ کر جو اندازہ لگانا چاہا کہ یہاں اللہ کے نبی کہتے جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے پہلے اپنا عمل ٹھیک کرو پھر تبلیغ کرو، تو پہلے علم حاصل کرو پھر تبلیغ کرو، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو. تو میرے نبی یہاں لفظ لاتے علم والے میرا پیغام آگے پہنچائیں. فَلْيُبَلِّغِ الْعَالِمُ الْغَائِبَ، یا میرے نبی فرماتے فَلْيُبَلِّغِ الْعَامِلُ الْغَائِبَ، عمل والے میری بات آگے پہنچائیں. اور میرے نبی کو تو پتا تھا کہ ساری امت تو عمل والی نہیں ہوگی، تو تبلیغ تو بڑی چھوٹی ہو جائے گی. لہذا کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اس شاہد پر ابن منظور رحمت اللہ علیہ نے لغت لکھی ہے، پورا 1.5 صفحہ انہوں نے لکھ دیا شاہد. پورا مضمون مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا جو خلاصہ اس وقت میرے ذہن میں آیا تھا کہ میرے نبی نے اس تبلیغ کے کام کو وسعت دی ہے کہ عمل ہے تو بھی دعوت تو نہیں ہے پھر بھی دعوت. من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، بخاری کی روایت. من یاخذ عنی صحاح کی روایت ہے، مجھے پورا تصدیق نہیں لیکن صحاح کی روایت. من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کوئی ہے مجھ سے چند باتیں سیکھ لے، لے 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 یا لے لے. فیعمل بہن، یا تو خود عمل کر لے. او یعلم من یعمل بہن، خود عمل نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دے. تو میرے جیسے کے لیے بھی تبلیغ آسان ہو گیا، ہم تو خالی ممبر کے مبلغ رہ گئے، عمل تو ہے کوئی. تو ایک عام آدمی بھی اللہ کی دعوت دے سکتا ہے. جو مجھے تبلیغ میں لے گیا تھا وہ آج تک کلین شیو، اور اگر میں اس کے پیچھے پڑ جا پہلے تو خود ٹھیک ہو پھر مجھے تبلیغ کرنا. مجھے میرا کلاس فیلو تھا، ہم سینٹرل ماڈل اسکول پہ گورنمنٹ کالج لاہور، ہم کٹھے آ رہے تھے. میں نہیں متاثر ہوا تبلیغ والوں سے، میرا تو ٹیم سے کوئی، میں تو کالج کا سنگر تھا بڑا. وہ میرا جو کلاس فیلو تھا وہ نیک تھا، وہ تبلیغ والوں سے متاثر ہو گیا. اس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہاں جانا ہے، میرے کمرے میں آ گیا. میں سویا ہوا تھا، جمعے کا دن میں سویا ہوا تھا. کہتا اٹھو اٹھو، مجھے بڑا ضروری کام ہے.
کیا کام ہے؟ کہ بس بتانا نہیں. میں سمجھا مجھے کسی فلم پہ لے جا رہا ہے کہ جمعے کو نئی فلمیں ریلیز ہوتی تھی. میں نے کہا مجھے کسی فلم پہ لے جا. میں نے کہا کپڑے بدلوں؟ کہا نہیں کپڑے نہیں بدلنے، ایسے ہی چلو. تو پھر کہنے لگا چلو جمعہ پڑھیں. میں بڑا حیران اس کو دیکھ لیا، جمعہ یہ کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح چکر کیا ہے؟ کہ بس بولنا نہیں. کہ ٹھیک. وہ مجھے کھینچ کے لے گیا تبلیغ میں. مجھے تو چند دن پہلے ہمارے کالج میں جو تبلیغ کا اس وقت لڑکا تھا، اب تو سارے عمریں ڈھل گئیں، نعیم الدین چودھری بنگالی تھا، اور وہ میرے کمرے میں آیا. میں نے اس کو بے عزت کر کے کمرے سے نکال دی، گولیاں دی، دھکے دے کے نکالے. اور ایک ہفتہ پہلے کی بات، اور ایک ہفتہ بعد مجھے بتانا لے گیا. اب تم لوگوں کو پنجابی تو سمجھ میں آتی نہیں. ہماری پنجابی کا محاورہ کب بن لت